میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں دوستوں اور یہاں کیمپ پہ تشریف لانے والے اہلیان علاقہ میڈیا کے حضرات، پرسوں انشاءاللہ 27 ستمبر کو اسی شارع قائدین پر ایک بہت عظیم الشان حقوق کراچی مارچ منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس مارچ سے میں انشاءاللہ تعالی کراچی کے نوجوان، بزرگ، بچے، خواتین، پوری فیملیز کے ساتھ انشاءاللہ لوگ آئیں گے، جو تشریف لائیں گے ریلیوں کی صورت میں، کاروانوں کی صورت میں۔ اور یہ حقوق کراچی مارچ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے، کسی پارٹی کے لیے نہیں ہے، یہ اس کراچی شہر کے لیے ہے کہ جس کی آبادی 3 کروڑ ہے، اور وہ کراچی شہر ہے کہ جو پاکستان بھر کی معیشت کا پہیہ چلاتا ہے۔ ابھی ٹیکس کی رپورٹ گزشتہ سال کی آئی ہے، پورے ملک کا ٹیکس کلیکشن ایک طرف اور کراچی کا ٹیکس کلیکشن ایک طرف۔ یہ شہر اپنے صوبہ سندھ میں 90-95% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن اس شہر کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس کی گنتی بھی پوری نہیں کی گئی ہے۔ ہم 3 کروڑ ہیں لیکن ہمیں 1.5 کروڑ گنا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری نمائندگی پوری طرح سے اسمبلیوں میں نہیں ہو پاتی، اور لوگ مایوس ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی رائے کا درست استعمال بھی نہیں کرتے یا مایوس ہو کر گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نمائندگی کا پورا نظام یہ ایک مشکوک نظام ہے، اور مردم شماری ایک جعلی مردم شماری ہوئی ہے، اثر نو ہونی چاہیے، اور کراچی کو ایک بااختیار شہری حکومت ملنی چاہیے۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کوٹا سسٹم جو انتہائی ظالمانہ طریقے سے 40-47 سال سے اب لاگو ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، جبکہ ابھی تازہ عمران خان صاحب اور MQM کی مشترکہ حکومت نے اس میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا ہے، جو کہ غیر آئینی ہے، غیر دستوری ہے، غیر قانونی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جعلی ڈومیسائل کے ذریعے سے کراچی کے نوجوانوں کا حق مارا جا رہا ہے، اور جو سرکاری نوکریاں ہیں، ملازمتیں ہیں، وہ کراچی کے نوجوانوں کو نہیں دی جا رہی، ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے شہر کا ادارہ کے الیکٹرک، جو KESC کے نام سے اس وقت تھا، بعد میں اس کا نام کے الیکٹرک ہوا ہے، یہ ہمارا اپنا شہر کا ادارہ طویل عرصے سے کام کر رہا تھا، لیکن یہ کہہ کر کہ اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے اور اس کو بہت سبسڈی دینی پڑتی ہے، اس کو بیچ دیا گیا، اور بیچنے والے بھی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے شہر کے حقوق کا نعرہ لگایا تھا، اور انہوں نے کھمبوں کی قیمت کے برابر ہماری اس بہترین کمپنی کو بیچ دیا، بجائے اس کے کہ اس کو ٹھیک کرتے، اس کی سروس بہتر کرتے۔ اس کو فروخت کیا گیا، اور بعد میں اس کے شیئرز کو ایک دوسری کمپنی کو 4 سال بعد فروخت کیا گیا، تو بیچنے والوں میں پھر MQM اور پیپلز پارٹی تھی۔ یہ 2 جماعتیں، اور پھر اس کے بعد نون لیگ کی 5 سال کی وفاقی حکومت رہی، انہوں نے بھی مسلسل کراچی دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے کہ الیکٹرک کو ہی توانا کیا، اس کی انتظامیہ کو، اس کے مالکان کو جو اس کمپنی کے شیئر ہولڈر بن گئے، اور کراچی کے عوام اوور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب سہتے رہے۔ اور پھر اب PTI کی حکومت آج بھی ایک شرمناک فیصلہ کیا ہے وفاقی کابینہ نے، اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیپرا نے کہا تھا کہ پیسوں میں اضافہ نہ کیا جائے، اس کو روک لیا جائے، لیکن نیپرا کی ریکمنڈیشن کے باوجود عمران خان صاحب نے، ان کی وفاقی کابینہ نے، جس کابینہ میں MQM کے وزراء بھی شریک ہیں، کراچی کے اوپر ایک اور بم گرایا ہے، اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی اضافہ ہوا، ہم ڈوب رہے تھے اور یہ اضافہ کر رہے تھے، ہم ڈوب رہے تھے اور یہ اس کو سبسڈی دے رہے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بہت واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان باقی پارٹیوں نے بھی، اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے الیکٹرک کا نام IK الیکٹرک رکھنا چاہیے، اس لیے کہ IK صاحب، عمران خان صاحب جس طرح اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس غاصب اس ادارے کو جو غاصبانہ طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے فاؤنڈر CEO ابراج گروپ کے عارف نقوی ان کے ذاتی دوست ہیں، ان کی معاشی ٹیم کا حصہ ہیں، بین الاقوامی طور پر وہ کرپشن اور لوٹ مار میں گرفتار بھی ہوا ہے، اور اس پر پینلٹی بھی لگی ہے، لیکن عمران خان انہیں نوازنے پر ایسے آئے ہوئے ہیں کہ کراچی جو آفت زدہ شہر ڈکلیئر ہوا تھا، اس پر بھی بجلی کے بم گرا رہے ہیں۔
اور آئی کے الیکٹرک کراچی کے لوگوں کو برباد کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی ہمارے مسئلے ہیں، ہماری تعلیم، ہماری صحت کی سہولتیں، ہماری یونیورسٹیاں، یہ سب اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ کراچی کو کوئی اون کرنے والی حکومت نہیں ہے، اس کو اپنا کہنے والی حکومت نہیں ہے۔ یہاں سے مفادات لیتے ہیں، یہاں سے ٹیکس جمع کرتے ہیں، یہاں پر کرپشن اور لوٹ مار کرتے ہیں، اس کا نام لے کر قتل و غارت گری کرتے ہیں، لسانیت کو پھیلاتے ہیں، اس کے علاوہ کراچی کو کچھ نہیں دیتے۔ اس لیے جماعت اسلامی 27 ستمبر کو ایک عظیم الشان حقوق کراچی مارچ کر رہی ہے، اور اس مارچ میں ہم یہ بہت واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اب ہم لسانیت کو اور اس کی بنیاد پر اٹھنے والی نفرتوں کی تحریکوں کو انشاءاللہ دفن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ 27 ستمبر کو۔ اب کراچی کو یا سندھ کے عوام کو یا پاکستان کے عوام کو کوئی لسانی بنیادوں پر تقسیم نہیں کر سکے گا۔ کراچی میں مہاجر بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پختون بھی ہیں۔ کراچی میں تو کشمیری اور ہزارے وال اور گلگت اور بلتستان کے لوگ بھی ہیں۔ کراچی میں تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور کراچی میں موجود تمام اقلیتیں، یہ 3 کروڑ لوگ ایک قوت ہیں۔ اس قوت کو جو بھی تقسیم کرے گا انشاءاللہ خود تقسیم در تقسیم ہو بھی گیا ہے اور ہوتا بھی چلا جائے گا۔ ایسے موقع پر کوئی تعصب کا نعرہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ ہم 3 کروڑ عوام کے اتحاد کے ذریعے انشاءاللہ اپنے حقوق کو حاصل کریں گے۔ اس ظالمانہ بلدیاتی ایکٹ کی منسوخی کی تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ 27 ستمبر کو انشاءاللہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب اس مارچ کی قیادت کریں گے، اور جماعت اسلامی یہ واضح کرے گی کہ کراچی تنہا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ملک گیر جماعت ہے، وفاق کی جماعت ہے، وفاق پر یقین رکھنے والی پارٹی ہے، اسلام اور پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی ہے۔ جب اس بڑے پیمانے پر کراچی کی آواز پورے ملک کے طول و عرض میں گونجے گی تو انشاءاللہ کراچی والوں کو اپنی اپنائیت کا احساس بھی ہوگا۔ انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ یہ جماعت اسلامی کے قیادت میں چلنے والی تحریک ہے، اس میں سودے بازی نہیں ہوگی، اس میں سیٹوں کے اوپر کوئی بکے گا نہیں انشاءاللہ، اور کوئی ہمارے 3 کروڑ عوام کی قسمت کے فیصلے ٹیبل پر بیٹھ کر نہیں کرے گا۔ ہم ان لوگوں سے بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں جو مل کر بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر کراچی دشمن فیصلے کرتے ہیں اور پھر باہر نکل کر ریلیاں نکالتے ہیں۔ ایسے سارے لوگوں کو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ اب کراچی کے عوام مسلسل مسترد کر رہے ہیں۔ اب یہ منجن نہیں بکیں گے، اب تعصب نہیں چلے گا، اب تقسیم نہیں ہوگی، اب اتحاد کے ساتھ انشاءاللہ کراچی کے حقوق کو حاصل کرنے کی جدوجہد تیز تر ہوگی۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔